الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ کاٹتے ہیں قطع کرتے ہیں اسے جسے اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال پیش کریں، مکھی کی مثال پیش کریں، کوئی بھی مثال پیش کریں تو یہ اللہ کے لیے باعث شرم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کسی مخلوق کا بہت بڑا ہونا یا اللہ کی کسی مخلوق کا چھوٹا ہونا، اللہ تعالیٰ کسی بڑی سے بڑی مخلوق کا ذکر کر کے اللہ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کریں، یہ اللہ کی چھوٹے سے چھوٹی مخلوق، اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ اللہ کہاں ہاتھی کی اللہ نے مثال پیش کرنی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کی مثال پیش کرنی ہے، کہاں اللہ نے انسان کی مثال پیش کرنی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مخلوق کی مثال پیش کرنی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی مثال پیش کرنی ہے۔ تو اللہ کی اپنی حکمت بالغہ ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں اور اللہ آزاد ہیں، اور اللہ بڑی سے بڑی مخلوق کی مثال پیش کریں، اللہ چھوٹی مخلوق کی مثال پیش کریں، اللہ کے لیے باعث شرم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان پر دلالت کرتی ہے یہ تمام مثالیں۔ باقی جو لوگوں کا رویہ ہے وہ ان کے ایمان اور کفر کے مطابق ہوتا ہے۔ جو بندہ ایمان رکھتا ہے تو اسے سمجھ بھی آتی ہے کہ ان مثالوں کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور جو ویسے منکر ہے جس نے نہیں ماننا وہ کسی زبردست سے زبردست بات پر بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ جب اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو اس نے ہر چیز کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے بلا وجہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں حق ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے، ان مثالوں کے ذریعے، اس قرآن کریم کے ذریعے۔ ایک بات واضح ہے کہ گمراہی اور ہدایت یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کے ارادے پر ہے، اور اس پر تفصیل سے بات ہو گئی ہے پچھلے لیکچر میں۔ یہاں اللہ کے ارادے سے مراد اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ جس سے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ ہدایت ہو یا گمراہی دونوں اللہ کا ارادہ ہے۔ کس معنی میں اللہ کا ارادہ ہے؟ وہ اس معنی میں اللہ کا ارادہ ہے، یہ مراد نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اس سے کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ جی اللہ کا ارادہ کونیہ کا مطلب ہے کہ ہم مجبور ہیں۔ نہیں، دیکھیے اللہ کا ارادہ شرعیہ بتاتا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی مرضی کا پابندی نہیں کیا۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ جو دوسری قسم ہے۔ اللہ نے جو اللہ کے احکامات ہیں قرآن کریم میں، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ۔ اللہ نے اپنے ارادہ شرعیہ کو ہم پر نافذ نہیں کیا، ٹھونسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، لست علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو اللہ کا ارادہ شرعیہ اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا،
اس کی پابندی نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کا ارادہ کونیہ وہ ہو کے رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. اللہ گمراہ کرتے ہیں، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. اللہ ہدایت دیتے ہیں، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے، اور اللہ کا وہ ارادہ شرعیہ بھی ہے. یہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ کا گمراہ کرنا یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے. اللہ کا ارادہ کونیہ، اللہ کسی کو گمراہ کرے وہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ کسی کو ہدایت دے وہ بھی اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے ہمیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، اب اس اختیار سے انسان کے سامنے ہدایت کی بات آئے، انسان ہدایت کی بات کو تسلیم کر لے تو گویا کہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے. اس معنی میں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ نے یہ اختیار فرشتوں کو نہیں دیا، اللہ نے یہ اختیار آسمانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں، شجر حجر کو نہیں دیا. اللہ نے یہ انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے. انسان اپنی مرضی سے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اسی لیے انسان کے لیے جزا اور سزا بھی ہے. تو اگر ایک انسان نہیں مانتا اللہ کی بات، یہ بھی انسان کا اختیار ہے. ایک انسان نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو ایک انسان ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. اسلام نہیں لانا چاہتا، قبول نہیں کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین. تو اب اگر ایک انسان گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا ہے، حالانکہ یہ انسان کا اپنا فعل بھی ہے، اپنا اختیار ہے. ایک انسان نے اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کیا، اسے گمراہی اختیار کرنے پر کسی نے مجبور نہیں کیا. جو لوگ آج مسلمان نہیں ہیں ان کو کس نے مجبور کیا کہ وہ کفر پر باقی رہیں؟ اپنی مرضی سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا. لیکن یہ اللہ نے بھی انہیں گمراہ کیا. اللہ نے انہیں کیسے گمراہ کیا یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اللہ نے انہیں ایسے گمراہ کیا ہے یضل بہ کثیرا کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. اب انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. جب انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا تو اختیار دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. جب اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا، وہ چاہیں تو مان لیں چاہیں تو نہ مانے. مان لیں پھر بھی اللہ نے ہدایت دی کیونکہ اللہ نے اختیار دیا، نہ مانے تو پھر بھی اللہ نے گمراہ کیا کیونکہ اللہ نے اختیار دیا. اور یہ ہدایت پانا، اللہ کی بات ماننا یا گمراہی اختیار کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، یہ انسان کا فعل بھی ہے. اور اسی وجہ سے انسان کے لیے جنت اور جہنم ہے، جزا اور سزا ہے. تو اس معنی میں اللہ گمراہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں. انسان مجبور محض نہیں ہے، لیکن گمراہی اللہ کی طرف سے کیونکہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے. ہدایت اللہ دیتے ہیں کیونکہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اس کو ایک سادہ سی مثال سے پیش کر کے میں پھر آگے بڑھتا ہوں. اگلی آیت کریمہ ہم نے پڑھنی ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اور زبان دے کر اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم چاہیں تو اس زبان سے سچ بولیں، چاہے تو ہم اس زبان سے جھوٹ بولیں، غلط بیانی کریں، چاہے تو ہم اس سے اچھے کلمات بولیں. انسان اس زبان سے کلمہ طیبہ منہ سے نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے. اور اس زبان سے انسان بیہودہ کلمات نکالتا ہے، کفر کے اور نافرمانی کے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. اس زبان کی لپٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں گر پڑتا ہے. حدیث مبارکہ مشہور ہے، حل یکب فی النار الا حصائد السنتہم، لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی وہ لوگوں کی زبان کی لپٹیں ہیں. صحیح حدیث مبارکہ. یہی زبان انسان کو گمراہی کے اتھا گہرائیوں میں لے جاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جنت کی بلندیوں میں لے جاتی ہے. اب زبان اللہ نے دی ہے، سچ بولنے جھوٹ بولنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے. اب اگر ایک انسان سچ بولے گا تو وہ اللہ کی جنتوں کا حقدار ٹھہرے گا، اللہ کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرے گا. تو سچ انسان نے بولا ہے، انسان کا فعل ہے، اس لیے انسان کے لیے اس کا اچھا بدلہ ہے. لیکن اگر ایک انسان سچ نہیں بولتا، اچھا یہ جو سچ بولا ہے انسان نے، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے انسان سے سچ بلوایا ہے. کس معنی میں؟ کہ زبان تو اللہ نے دی ہے، زبان سے سچ یا جھوٹ بولنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے. اگر ایک انسان نے اس اختیار کا پازیٹیو یوز کیا ہے تو اللہ نے ہدایت دی ہے سچ بولنے کی. تو ہدایت اللہ نے دی. انسان کے لیے جنت کیوں ہے؟
اس کا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ سچ بولنے والا انسان ہے. اگر ایک انسان اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنے والا انسان ہے، اس کے لیے سزا یا جہنم انسان کے لیے اس لیے ہے کیونکہ انسان نے اس زبان کا غلط استعمال کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اللہ نے تو زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی تھی، اللہ نے تو سچ بولنے کے لیے دی تھی. اللہ کا ارادہ شرعیہ، لیکن ارادہ کونیہ میں وہ سچ بولے یا جھوٹ بولے. اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے سزا تو ہے، کیونکہ یہ انسان کا فعل ہے. انسان کو کسی نے جبر نہیں کیا کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن انسان کا یہ جھوٹ اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انسان سے جھوٹ بلوایا ہے. کیسے نسبت ہو سکتی ہے؟ ایسے نسبت ہو سکتی ہے کہ زبان کو، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، انسان کی زبان پیدا کرنے والا اللہ، اور انسان کو اچھائی برائی کا اختیار دینے والا اللہ. اگر ایک انسان نے برائی کو اختیار کیا ہے تو اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے. بس یہ ہو سکنے کو ہو سکتی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہ کی جائے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. اللہ اصولی طور پر اللہ کی طرف برائی کی نسبت ہو سکتی ہے، اصولی طور پر جیسے یہاں ہوئی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہ کی جائے، اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے. برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جائے یا شیطان کی طرف کی جائے. جس طرح آپ سنتے ہوں گے بعض خطیب حضرات، بعض مبلغ حضرات جب تبلیغ کرتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں تو عام طور پر کہتے ہیں اگر میں اچھی بات کروں تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں کوئی بری بات کروں، غلط بات کروں تو میری یا شیطان کی طرف سے ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے، الخیر کلہ بیدیک، اے اللہ، یہ دعا، ایک دعا کے اندر، مسنون دعا کے اندر یہ بات موجود ہے، اے اللہ خیر ساری کی ساری آپ کی طرف سے ہے، والشر لیس الیک، اے اللہ شر کی نسبت ہم آپ کی طرف نہیں کرتے. یہ ادب کا تقاضا ہے، ورنہ اصولی طور پر اللہ کی طرف شر کی نسبت ہو سکتی ہے. اللہ شر کا خالق تو ہے لیکن اللہ شر کے فاعل نہیں ہوتے. فاعل انسان ہوتا ہے، اس لیے انسان یعنی کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس لیے انسان کے لیے سزا بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ شر کے خالق ہیں. شر کے خالق ہیں کس معنی میں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. تو اللہ شر کا خالق تو ہے. یہ نہیں ہے شر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. شر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، خیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ واحد خالق ہے اس کائنات کا، واحد معبود برحق ہے اس کائنات کا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں یا اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرنے والا بہتوں کو اللہ ہے، اور ان مثالوں یا اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دینے والا اللہ ہے. لیکن ایک بات آگے اللہ نے بیان فرما دی، وما یضل به الا الفاسقین. ایک بات اصولی ہے کہ نہیں اللہ گمراہ کرتا اس قرآن یا ان مثالوں کے ذریعے مگر فاسق و فاجر لوگوں کو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت یافتہ ہو، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہو، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہو، پھر اللہ اسے گمراہ کرتے ہیں. اللہ صرف فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں، نہیں اللہ گمراہ کرتے مگر فاسق و فاجر لوگوں کو. اور یہاں فاسق و فاجر لوگوں سے مراد میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ فسق سے مراد اللہ کی اطاعت سے نکلنا. تو اللہ کی اطاعت سے نکلنا، ایک مسلمان بھی اللہ کی اطاعت سے نکل کر فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، مسلمان ہوتے ہوتے گناہ گار ہو سکتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی اطاعت سے بالکل ہی باہر نکل جانا، یعنی بالکل اللہ کے تمام احکامات کا انکار کر دینا، جس کو کفر کہتے ہیں. تو فسق کا اطلاق وہ گناہ پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے. یہاں فاسق سے مراد کافر لوگ ہیں. تو نہیں اللہ گمراہ کرتا اس قرآن کے ذریعے یا ان مثالوں کے ذریعے مگر فاسق و فاجر لوگوں کو، مگر کافروں کو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک بندہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اللہ گمراہ کر دیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گمراہ اللہ نے کیا ہے تو پھر انسان کے لیے پھر سزا کیوں ہے؟ تو اللہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو، ہدایت کے طلبگار کو اللہ گمراہ کرتے ہی نہیں. تو اللہ صرف فاسق و فاجر کافر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب فاسق و فاجر اور کافر لوگ کون ہیں؟ یا فسق سے مراد بڑا فسق ہے، کفر. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی 3 بڑی صفات اللہ نے بیان کی ہیں اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. 3 بڑی صفات کافر لوگوں کی، فاسق و فاجر لوگوں کی. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں. یہ 3 بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ وہ لوگ ہیں. قرآن سے فاسق کا گمراہ ہونا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ سمجھ نہیں ہے اس سوال.
سر سوال ریپیٹ کریں گے؟ یہ کسی نے سوال کیا حافظ سفیان صاحب نے، قرآن سے فاسق کا گمراہ ہونا کیسا ہے؟ میں نے کہا سوال سمجھ نہیں آیا. کوئی شخص قرآن سے کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ بتایا تو ہے، پچھلا سارا لیکچر اسی موضوع پر تھا کہ قرآن پڑھ کر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اس طرح کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ جس طرح یہ تو ہمارا موضوع جاری ہے 2 دنوں سے کہ جب اللہ تعالیٰ مچھر یا مکھی کی مثال پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تو اتنے بڑے ہیں اور اللہ اتنی چھوٹی مخلوق کی مثال کیسے پیش کر سکتے ہیں. وہ یہ اعتراض کر کے وہ ان مثالوں کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. یہ اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں. لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن میں اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ فاسق و فاجر لوگوں کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں، ان کے بڑے بڑے اعمال کیا ہیں. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. پہلی علامت کفار کی، جو بڑے فاسق و فاجر ہیں، ان کی پہلی علامت کیا ہے کہ اللہ کے وعدے کو اس کا پختہ ہونے کے بعد توڑ دینا. اور دوسری علامت کیا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ کاٹ دیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. اور تیسری علامت کیا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کریں. یہ 3 بڑی علامتیں ہیں کافر اور فاسق و فاجر لوگوں کی. زمین میں فساد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کا، اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا، اسے کاٹ دینا. صلہ رحمی کرنے کی بجائے، رحم کو ملانے کی بجائے رحم کو کاٹنا، قطع رحمی کرنا. اور اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دینا. اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دینا چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. ہم بعض دفعہ وعدہ خلافی کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن وعدہ خلافی کرنا ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. منافق کی علامت ہے. حدیث مبارکہ ہے منافق کی 3 علامتیں ہیں. بعض احادیث مبارکہ میں منافق کی 4 علامتیں ذکر ہوئی ہیں. ان 3 علامتوں یا 4 علامتوں میں ایک علامت کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ نفاق ہے، اللہ معاف کرے، نفاق کی علامت ہے. اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑ دینا، اس میں وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا یہ بھی آتا ہے. اس کے اندر اور کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دینا. اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان وعدہ کرتا ہے اور انسان پھر کہتا ہے کہ جی اللہ گواہ ہے یا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، قرآن اٹھاتا ہے یا اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ یا اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو گواہ بنا کر جب وہ وعدہ کرتا ہے، یہ مراد ہے وعدے کو پختہ کرنا. جی کاشف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی ایک یہ بھی مثال ہوگی وعدہ توڑنے کی کہ انسان مومن تھا، مسلمان تھا اور بعد میں مرتد ہو گیا، بعد میں اسلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی جب ایک انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اللہ سے ایک اس نے وعدہ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے. تو ایک بندہ وعدہ توڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یہ بھی اس میں آئے گا. اور کیا آئے گا وعدہ توڑنے میں؟ وہ لوگ جو وعدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد. اللہ کے عہد سے مراد اللہ کے نام پہ عہد لیا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ گواہ ہے کہ میں آؤں گا. قرآن کریم پر وعدے لیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نام پر وعدہ لیا ہے. تو وعدہ خلافی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. میں کہہ رہا تھا وعدہ خلافی کی ایک تو وعدہ توڑنا، اس کے علاوہ اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ان انٹینشنلی، دیکھیں ان انٹینشنلی جو انسان بعض دفعہ بات کرتے کرتے، ہمارے ہاں بعض لوگوں کا طریقہ کار ہے، بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے قسم سے، وہ ہر بات پہ قسم سے پنجابی لوگ قسمیں، تو وہ بعض لوگ جو ہے نا ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، یا عرب لوگ واللہ وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا،
تو بہرحال اس پر پکڑ نہیں ہوتی، اس پر پکڑ نہیں ہوتی جو ان انٹینشنلی ہو۔ دین اسلام میں پکڑ اس چیز پر ہوتی ہے جو دل کے ارادے کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے تمہاری لغو قسموں پر۔ لغو قسموں سے یہی مراد ہے جو بغیر ارادے کے کھا لی جائیں، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کریں گے ان باتوں پر جس پر تم نے دل کے ارادے سے جو قسمیں کھائی ہیں۔ وعدہ توڑنے میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ وعدہ توڑنے میں وہ جو اللہ کا وعدہ الست ہے، ایک وعدہ الست ہے، وہ بھی وعدہ توڑنے میں آتا ہے۔ وعدہ الست کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا فرمایا، جس میں سورہ اعراف میں ذکر ہے، اور پھر اللہ نے سب سے وعدہ لیا توحید کا، میں تم سب کا رب نہیں، جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں وہ وعدہ یاد ہے یہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یاد کروا دی ہے، ہم نے وہ وعدہ لیا ہوا ہے، اب ہم بھول گئے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یاد کروا دیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم سب نے، تمام انسانوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں، اور اللہ ہی رب ہونے میں اللہ اکیلے ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، اللہ کی بات مانی جائے گی اور کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو جو لوگ توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ بدعات شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا اگر انجانے میں وعدہ خلافی ہو جائے، اگر تو یہ قسم انسان نے بغیر ارادہ کے اٹھا لی ہے، پھر تو اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرتے۔ باقی اگر ایک انسان جو ہے وہ اس نے قسم کھائی ہے دل کے ارادے کے ساتھ، اب وہ غلطی سے بھول کر اس نے توڑ دی ہے، توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس وعدے کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے آئندہ۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے وعدے کو توڑنے سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے وعدے کو توڑنے سے مراد یعنی وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا۔ ہم کاروباری وعدے کرتے ہیں، ہم اور وعدے کرتے ہیں، تو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ جو امانت کا دھیان نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جو عہد کا دھیان نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ہلکی چیز نہیں ہے، ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا اس عہد سے مراد اللہ کا وعدہ الست بھی ہو سکتا ہے۔ سارے کائنات کے مشرک کافر وہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں اس معنی میں۔ تو ایسے لوگ کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے وعدے سے مراد اللہ کا وعدہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں کسی قوم میں، نبی کا کسی قوم میں آنا، تو وہ قوم آٹومیٹک اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ جاتی ہے۔ یعنی اللہ جب کسی قوم میں نبی بھیجتے ہیں تو نبی کو بھیجنے سے اللہ اور اس قوم کا ایک معاہدہ انجانے میں قائم ہو جاتا ہے کہ اس نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی آتے ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر نبی کی نافرمانی ہوگی تو وہ انسان اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بہرحال تو یہ پہلی بہت گھنونی صفت ہے کفار کی، فاسق و فاجر لوگوں کی، جھوٹی قسم اٹھانا۔ جھوٹی قسم اٹھانا یہ وعدے کو توڑنے میں نہیں آتا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ ایک انسان قسم ہی جھوٹی اٹھائے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تو یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ تو ایک ایسی قسم ہے کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے، جیسے انسان کو کفر سے، جیسے انسان کو بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اسی طرح انسان کو جھوٹی قسم اٹھانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ جھوٹی قسم اٹھانا یہ وعدہ توڑنے میں نہیں آتا، یہ وعدہ توڑنے سے بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا۔ وعدہ توڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان وعدہ کرے مستقبل کے بارے میں دل کے ارادے کے ساتھ انٹینشنلی، اور پھر انسان اس وعدے کو کا پاس نہ رکھے، اس کو توڑ دے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے بندے کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا یہ بڑا گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنی ہے، جیسے کفر سے توبہ ہوتی ہے، جیسے شرک سے توبہ ہوتی ہے۔
اچھا یہ دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. تو اللہ نے کسے ملانے کا حکم دیا؟ اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا، رشتہ داری کو. یہ جو رشتہ داری کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری سے مراد ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، ہمارے چچا پھپھو خالہ ماموں وغیرہ اور ان کی اولادیں وغیرہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی تعلق میں باندھا ہوا ہے. اس دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایک تعلق میں باندھا ہوا ہے. دو لوگ ہیں، ان کا آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے قریبی، لیکن دونوں کے ماں اور باپ تو ایک ہے نا، سیدنا آدم اور اماں حوا علیہم السلام. سارے انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں علیہم السلام. اس انسان سے سارے انسان جو ہیں وہ ایک تعلق ہے ان کا. اب یہ تعلق کسی کے قریبی ہوتا ہے، کسی کا دور کا ہوتا ہے. اب ایک ہے ایک انسان سے ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے، بابا آدم اور اماں حوا والا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، ان سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان سے ہمارا انسانیت کا رشتہ بھی ہے، ایمان کا رشتہ بھی ہے اگر وہ مومن ہے تو، اور ان سے ہمارا قریبی خونی تعلق بھی ہے. تو جتنا تعلق بڑھتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. تو رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دو ثواب ملتے ہیں. ایک صلہ رحمی، رشتہ داری، ایک حسن سلوک کرنے کا. مثلا اگر ہم صدقہ دیں، کسی کو صدقہ خیرات دینی ہے، اگر ایک عام ہم غیر انسان کو صدقہ خیرات دیں تو ایک اجر ملے گا صدقہ خیرات دینے کا. اگر رشتہ دار کو صدقہ خیرات دیں گے 2 اجر ملیں گے، صدقہ خیرات کے بھی رشتہ داری کے بھی. تو رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں رحم صلہ رحمی کے، اور غیر رشتہ دار وہ نسبتاً کم حقدار ہے صلہ رحمی کے. لیکن ہر انسان ہمارے صلہ رحمی کا حقدار ہے. جس سے جتنا تعلق ہے، ماں باپ سب سے زیادہ حقدار ہیں، بیوی بچے سب سے زیادہ حقدار ہیں صلہ رحمی کے، بہن بھائی اس کے بعد، خالہ ماموں چچا پھپھو ان کی اولادیں اس کے بعد، بیوی کے رشتہ دار ان سے بھی تعلق ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے انسان کے نسبی رشتہ دار بھی بنائے، سسرالی رشتہ دار بھی بنائے. تو ایک نسبی تعلق ہوتا ہے، ایک سسرالی تعلق ہوتا ہے. تو یہ سسرالی تعلق اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے قیامت کے دن، اور اس کے بارے میں زیادہ سوال ہونا ہے. یعنی ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہماری بیوی کے بھائی اور اس کا باپ ہوتا ہے. تو جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کو اتنا بڑا حق ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم لوگ غیروں سے تو حسن سلوک کر لیتے ہیں، اسے کبھی کبھی جو ملنا ہوتا ہے دوستوں سے حسن سلوک کر لیتے ہیں، لیکن گھر والوں سے حسن سلوک نہیں کرتے. یہ کیسا صلہ رحمی ہے، یہ کیسا حسن سلوک ہے؟ غیروں کے ساتھ تو حسن سلوک ہے اور باپ کے ساتھ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں کے ساتھ نہیں ہے. جس سے جتنا زیادہ تعلق ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک و اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک ادناک. سب سے پہلے تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیری بہن، پھر تیرا بھائی، پھر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے. تو جو لوگ کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا، اللہ نے تعلقات کو نبھانے کا حکم دیا. جس سے جتنا زیادہ تعلق ہے اس کو اتنا زیادہ نبھایا جائے گا. اور اسلام کا، ایمان کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے ہے. قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا والعیاذ باللہ. اور قطع رحمی کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، تعلقات کو توڑنا یہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کبھی حج عمرہ کے موقع پر ہم حلق کرواتے ہیں، سر منڈواتے ہیں اپنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قطع رحمی کرنا تو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد ڈالنا، صلہ رحمی نہ کرنا، یہ تو جیسے مونڈنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ
یہ بالوں کو مونڈا جاتا ہے. یہ بالوں کو نہیں مونڈتا، یہ اس سے یعنی نیکیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں ساری کی ساری، قطع رحمی کرنے والے سے اور فتنہ فساد ڈالنے والے سے. اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکت بھی ہوتی ہے. تو بہرحال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحیمہ، جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے تعلقات کو نبھانا چاہیے. تو قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین میں فساد کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے اس موضوع پر. میرے لمبے کئی سوال ہوتے ہیں، کوئی لمبا سوال ہو تو آپ پھر بعد میں گروپ میں کر لیا کریں، مختصر سوال ہو تو کر لیا کریں. تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرنا. زمین میں فساد میں انسان جو دوسرے پر زیادتیاں کرتا ہے، وہ بھی چوری، ڈاکہ اور دوسروں کا حق مارنا، گالم گلوچ کرنا، یہ سب چیزیں فساد میں آتا ہے. اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا فساد ہے. شرک، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا فساد ہے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا منافقین کے حوالے سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں خبردار، یہ منافق، یہ کافر یہی فساد کرنے والے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. تو یہ تین گناہ بہت بڑے گناہ ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. اصل میں یہ خود ہدایت پہ نہیں پانا چاہتے تو اللہ بھی اپنے ارادہ کونیہ کے تحت انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا ناجائز استعمال کر کے گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی اللہ نے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم انسان اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو، اللہ کے تم پر انعامات کتنے زیادہ ہیں. تم مردہ تھے، تم عدم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. تمہیں زندگی کس نے بخشی؟ اللہ نے بخشی. تمہیں ہوش، حواس، تمہیں اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تم مردہ تھے، تم عدم تھے، تمہیں اللہ نے زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو جس اللہ نے تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. دو موتیں اور دو زندگیاں. ہر انسان کی دو موتیں ہوتی ہیں، دو زندگیاں ہوتی ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنا احسان بتاتے ہیں. تم مردہ تھے، پہلی موت، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پہلی زندگی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ پہلی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کے بعد موت ہے، یہ دوسری موت ہے. اور پھر اس موت کے بعد قبر میں انسان چلا جاتا ہے، پھر یہ برزخی معاملات ہیں. اور پھر قیامت کے دن جو اللہ زندہ کریں گے تو وہ دوسری زندگی ہے. تو دو زندگیاں ہیں، دو موتیں ہیں. پہلے موت ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی. پہلے موت سے مراد انسان کے یہ جو اب ہماری پہلی زندگی ہے دنیا کی، اس زندگی سے پہلے کی جو ہماری کیفیت ہے وہ موت ہے. وہ ہم عدم میں تھے یا ہم وہ اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں اٹھایا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، پھر جو ہم کتنی دیر پھر پڑے رہے، پھر اللہ نے ہمیں ماں باپ کے گھر پیدا کیا. تو بہرحال یہ جو کیفیت ہے ہماری زندگی سے پہلے کی، اس کو اللہ نے موت سے تعبیر کیا. تو یہ دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کفار کو جہنم میں ڈالیں گے تو کفار اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں دنیا میں، تو اے اللہ آپ جہنم سے نکال کر بھی ہمیں احسان کریں ہم پر. تو سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے اہل جہنم کا. وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دو دفعہ مارا، آپ نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا.
فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ بہرحال اللہ جہنم سے نکالیں گے تو نہیں، لیکن اللہ نے 2 دفعہ، یعنی 2 موتیں ہیں 2 زندگی ہیں، ہر انسان کی 2 موتیں ہیں 2 زندگی ہیں۔ باقی یہ جو ہماری پہلی زندگی ہے دنیا کی، یہ پہلی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ نے موت کی کئی صورتیں رکھی ہیں، عارضی موت کی۔ پھر ایک موت آ جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، اور پھر قبر میں وہ پھر دوسری موت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پہلی زندگی ہے، اس پہلی زندگی کے اندر موت کی کئی صورتیں ہیں۔ عارضی موت، جیسے ہم سوتے ہیں رات کو یا دن کو، تو یہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ تو انسان اپنی پہلی زندگی کے اندر کئی دفعہ مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ پھر یہ جو موت ہے، دوسری موت، قبر کی زندگی، اس کے اندر قبر کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر یہ اصل میں موت ہے، اس کے اندر زندگی کی کئی صورتیں ہیں۔ انسان کو عذاب ملتا ہے، انسان نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے، تو وہ برزخی معاملات ہیں، وہ اصل میں موت ہے، بس اس زندگی کی کئی صورتیں ہیں۔ بہرحال یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں ہر انسان کی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اتنا احسان کیا تو تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرو گے؟ اللہ نے تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں، اور یہ جو میں نے ذکر کیا، یہ 2 موتیں ہیں 2 زندگیاں، ان موت کے اندر بھی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور زندگی کے اندر بھی موت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ بالعموم 2 موتیں ہیں۔ اب یہ جو پہلی موت ہے عدم کی کیفیت، اب اس کے اندر زندگی کی بھی صورت ہے، کیا وہ عالم ارواح میں جو اللہ نے ہم سے عہد دیا تھا، اب کہنے کا وہ موت ہے، لیکن اب اس میں اللہ نے ایک عہد لیا ہم سے، وہ اب کیا تھا، وہ زندگی تھی، وہ کیا تھا، اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہماری روحیں ہیں، یہ لشکروں کی صورت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے الارواح جنود مجندہ، جو روحیں اس وقت جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہماری روحوں کو، جو روحیں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور تعلق ان کا ہوا، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت اور الفت رکھتے ہیں وہ لوگ، اور جو اس وقت ایک دوسرے کے مخالف ہوئی روحیں، وہ آج بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں۔ تو یہ عدم کے اندر، موت کے اندر زندگی کی کئی صورتیں ہیں۔ پھر میں نے زندگی ذکر کیا، یہ جو پہلی زندگی ہے، اس کے اندر انسان سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ انسان مرتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ انسانوں کو فوت کر دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آتا تو فی منامها، تو اللہ ان کو ان کی نیند میں، ان کی روح نکل جاتی ہے ایک دفعہ، پھر اللہ دوبارہ لوٹاتے ہیں۔ اب یہ زندگی کے اندر موت کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں ہمیں اس زندگی کے اندر کہ دیکھو میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ اسی طرح جب تمہاری دوسری موت آئے گی، اور تو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ پھر اسی طرح میں نے ذکر کیا یہ جو دوسری موت ہے، جس کو ہم برزخی معاملہ کہتے ہیں، یہ قبر والا معاملہ، اب کہنے کو یہ موت ہے، دوسری موت ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کی صورتیں ہیں۔ اس کے اندر شہید آپ کو پتہ زندہ ہوتے ہیں برزخی طور پر، انبیاء کرام علیہم السلام وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے برزخی زندگی مراد ہے۔ اسی طرح عام مسلمان بھی، کفار بھی اپنے اپنے مطابق لوگ جو بھی قبر میں ہوں گے، تو قبر کے اندر قبر کی نعمتیں بھی ہیں، قبر کا عذاب بھی ہے، اور وہ نعمتیں اور عذاب محسوس کرتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو اب ایک مردہ شخص کیسے محسوس کرتا ہے؟ وہ دنیاوی اعتبار سے مردہ ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم شہید بھی دنیا کے اعتبار سے مردہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تم انسانوں کو، دنیا میں موجود انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ تو دنیاوی طور پر تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں۔ اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی ملتا ہے،
لیکن ہم دنیا والے اسے سمجھ نہیں سکتے. یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح مسلمان اور کفار یہ قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. صحیح احادیث مبارکہ سے قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون آل فرعون کے بارے میں صبح شام انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے والعیاذ باللہ. تو یہ موت کے اندر زندگی کی کئی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہمیں اپنے کمال، اپنی قدرتیں. اب اصحاب کہف تھے، وہ پہلی زندگی کے اندر ہی وہ سو گئے یا وہ فوت ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں پہلی زندگی کے اندر اللہ نے انہیں موت بھی دی، پھر زندہ بھی کیا. اسی طرح سیدنا عزیر علیہ السلام ہے. اسی طرح 70 لوگ ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ، وہ گئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، پھر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا، پھر اللہ نے ان سب کو موت دے دی، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا. تو بہرحال بالعموم 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو ایک انسان اتنا ناقص، اتنا عاجز ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے ساتھ ٹکر لے، یہ کیسے ایک انسان کی عقل و مت کیسے یہ گوارا کرتی ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ جو چاہو کر لو، چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر کرو، تو یہ اللہ نے ہمیں ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے وقتی طور پہ ڈیل دی ہے، پھر اللہ نے آخرت رکھی ہے جزا اور سزا کے لیے. تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں پورا حساب ہوگا. ایک بندے نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، ایمان نہیں لایا، نماز نہیں پڑھی، کفر کرتا رہا انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو اس کی پوری سزا بھگتے گا قیامت کے دن. فذکر انما انت مذکر. نصیحت کیجیے، اللہ کے رسول آپ کا نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر. آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں. الا من تولی وکفر. ہاں جو منہ موڑے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. تو عذاب دے گا اسے اللہ بہت بڑا عذاب. تو انسان کو اختیار تو ہے دنیا کے اندر، ایک وقتی اختیار ہے، ہدایت قبول کر لے یا نہ کرے، لیکن پھر اس کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ملنی ہے بہت بڑی. اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. اللہ اپنے احسانات بتا رہے ہیں، اپنے انعامات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ، ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے اتنے انعامات ہیں، اتنے انعامات کو انسان بھول جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. کبھی انسان غور تو کرے، یہ آسمان و زمین کتنی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے آسمان و زمین بنائی کس کے لیے ہیں؟ یہ زمین اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ زمین کی ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے مسخر کی ہیں؟ انسان کے لیے. اس زمین کے اندر اللہ نے خلیفہ کس کو بنایا؟ انسان کو. اگلی آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس زمین کا شہزادہ، اس زمین کا خلیفہ کون ہے؟ انسان. تو اللہ نے انسان کو انسان کے مانگے بغیر اتنی نعمتیں دے دی، پھر انسان جس کو زیادہ نعمتیں دی جائیں، جس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، اس سے اتنی ہی بڑی ذمہ داری کا تقاضا ہوتا ہے. دیکھیے، آپ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کسی کمپنی میں آپ ذمہ دار جگہ پہ موجود ہیں، آپ ورکرز رکھنا چاہتے ہیں، آپ مینیجر رکھنا چاہتے ہیں، آپ کمپنی کے اندر چھوٹے درجے کے، بڑے درجے کے آپ لوگ ہائر کرنا چاہتے ہیں. جس کو جتنی بڑی سیلری دینے کا آپ وعدہ کریں گے، جس کو جتنے زیادہ اختیارات دیں گے، کیا خیال ہے
ایسے ہی دے دیں گے، کوئی تقاضا اسے نہیں کریں گے، نہیں. جس کو آپ جتنی بڑی سیلری دینے کی بات کریں گے، جس کو آپ جتنی، آپ کو گھر ملے گا، آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو بونس ملے گا، آپ کو یہ آسائش ملے گی، یہ آسائش ملے گی، یہ آسائش ملے گی. ملٹی نیشنل کمپنیاں کتنی بڑی بڑی آسائشیں دیتی ہیں، کتنی بڑی بڑی آسائشیں دیتی ہیں. بھائی جب اتنی بڑی آسائشیں دیتی ہیں اتنی بڑی ذمہ داری بھی تو دیتی ہیں نا. جتنے بڑے انعامات ہوں گے اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. تو اللہ نے انسان کو انسان کے مانگے بغیر بہت بڑے بڑے انعامات کر دیے ہیں. یعنی انسان کو انسان بنانا، اللہ نے انسان کو انسان سے پوچھے بغیر انسان بنا دیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، انسان اس احسان کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں سمندر میں، خشکی میں سوار کرایا. کون سی مخلوق ہے جو سوار ہو کے سفر کرتی ہے؟ ساری مخلوق اپنے پاؤں پہ چلتی ہے، انسان سواری کرتا ہے، کشتیوں پر سواری کرتا ہے. آج تو گاڑیوں پر، ریل گاڑیوں پر، ہوائی جہاز پر سواری کرتا ہے. انسان دیگر اللہ کی مخلوقات پر سواری کرتا ہے، جانوروں پر سواری کرتا ہے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر. تو اللہ کی تکریم ہے جو اللہ نے انسان کو تکریم دی ہے. اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ کے انعامات ہیں جو اللہ نے انسان پر کی. یہ زمین اللہ نے انسان کے لیے بنائی، یہ آسمان، یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی. سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمان و زمین میں موجود ہر چیز اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. اخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی سے اللہ نے رزق نکالا، پھلوں سے، پھلوں والا رزق دیا تمہیں، فصلیں اور باغات. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا. وہ کشتی سمندر میں سفر کرتی ہے اللہ کے حکم سے. کشتی کیسے سفر کرتی ہے؟ کشتی پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے. تمہیں بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں پہاڑوں جیسے، ہزاروں انسانوں کو اپنے اندر لے کر سفر کرتے ہیں سمندر میں. اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار، یہ نہریں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ سورج چاند یہ مسلسل گردش میں ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہیں. یہ دن رات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. وسخر لکم اللیل والنہار، یہ رات اور دن اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے تمہیں وہ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے، بہت ہی ظالم. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے اوپر کتنے احسانات ہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے درست کیا انہیں 7 آسمانوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی، تمہارے لیے مسخر کی. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمان بنائے. کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟ پہلے زمین پیدا کی گئی ہے کہ پہلے آسمان پیدا کیے گئے ہیں؟ پہلے زمین پیدا کی گئی کہ پہلے آسمان؟ ایسے پہلے زمین پیدا کی گئی. یہاں سے تو یہی پتہ لگتا ہے پہلے زمین پیدا کی گئی، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اللہ نے انہیں 7 آسمان بنایا. یہاں سے تو یہی پتہ لگتا ہے.
ثم ترتیب کے لیے آتا ہے. لیکن سورہ نازعات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو؟ آسمان کو اللہ نے اسے بنایا. آسمان تو بہت بڑی مخلوق ہے, اس آسمان کا خالق بھی اللہ. تم کہتے ہو اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بنا نہیں سکتا, دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمانوں کو. آسمانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے, اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا, اسے ٹھیک ٹھاک اللہ نے بنایا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اس کی رات کو اللہ نے ڈھانپ دیا, اس کی روشنی کو اللہ نے نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. اب ان آیات سے کیا پتہ لگتا ہے؟ پہلے آسمان بنے کہ پہلے زمین؟ آسمان. اب اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے ان آیات سے کہ پہلے آسمان بنا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے مزید, اصل میں ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو سورہ حامیم سجدہ کی آیات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. میں وہ آپ کو آیات لکھوا دیتا ہوں, باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے, جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. تو اس میں آیت نمبر 9 سے لے کر قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, آیت نمبر سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت آیت نمبر 9, 10, 11 اور پھر آیت نمبر 12. ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے. کیسے بنائے؟ تو یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے 4 دنوں میں زمین بنائی اور 2 دنوں میں آسمان بنائے. تو اصل میں اب یہ ساری تطبیق کیا ہے؟ اب پہلے آسمان بنا ہے, پہلے زمین بنی ہے, کیا تفصیل ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان زمین کو بنایا ہے. 6 دنوں سے مراد یہ ہمارے دنیا کے دن ہیں کہ اللہ کے دن ہیں. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے, یا اس سے کیا ٹائم پیریڈ مراد ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن 6 دنوں میں اللہ نے آسمان زمین کو بنایا ہے. اور ان 6 دنوں میں آسمان زمین کو بنانے کی کیا ترتیب ہے؟ ترتیب یہ ہے, پہلے 2 دنوں میں زمین بنی ہے, پھر 2 دنوں میں آسمان بنے ہیں, پھر 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو بچھایا ہے. یہ ترتیب ہے. کتاب و سنت کی نصوص سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تطبیق دی ہے. کیسے اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا؟ پہلے 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو بنایا, پھر 2 دنوں میں اللہ نے سارے آسمان بنائے, اور پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے. کیا مطلب؟ زمین کے اندر پہاڑ گاڑے اور یہ پانی اور یہ جو چیزیں ہیں. تو سورہ نازعات میں دحاہا, وہ جو دحا ہوا ہے نا وہ آخر میں ہوا ہے. تو زمین کی تخلیق پہلے ہے, پھر آسمانوں کی تخلیق ہے 2 دن میں, پھر 2 دنوں میں اللہ نے پہاڑوں اور یہ سمندر وغیرہ اور باقی چیزیں زمین کے اندر. تو یہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. یہی ترتیب بیان کی ہے کہ 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا, پھر 2 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا, اور پھر 2 دنوں میں زمین کو بچھایا ہے. تو 7 آسمان ہیں, اور اللہ ہر شے کو جاننے والے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے اور ہماری آج کورس بھی مکمل ہو گیا ہے. بہرحال ہم اپنا سلیبس مکمل نہیں کر سکے, تو بہرحال جتنا ہم پڑھ سکے ہیں آیت نمبر 29 تک اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آگے پھیلانے کی. انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا, اور پھر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں آپ آگے پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.